دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے افریقی ممالک کے ساتھ خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعلقات کے فروغ کے بارے میں پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان قانونی دستاویزات کے ساتھ پاکستان آنے والے غیر ملکیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے دفاع اور تربیت کے شعبوں میں آذربائیجان کے ساتھ تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ کی زبہ بندی کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افریقی ممالک کے ساتھ خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعلقات کے فروغ کے بارے میں پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات جمہوریہ روانڈا کی سینٹ کے صدر ڈاکٹر کیلنڈا فرانسس زاویئر کی قیادت میں ایک وفد سے اسلام آباد میں ملاقات میں کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور روانڈا کے درمیان دوستانہ اور قریبی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے روانڈا کو اسلام آباد میں اپنا سفارت خانہ قائم کرنے کی دعوت دی۔ پارلیمانی وفود کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے حالیہ برسوں میں روانڈا کی شاندار اقتصادی ترقی کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت جعلی قومی شناختی کارڈز رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان میں طویل عرصے سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قانونی دستاویزات کے ساتھ پاکستان آنے والوں کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم کئی افغان باشندے دہشت گردی کی کارروائیوں اور جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ عارضی مراکز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان مراکز میں افغان خاندانوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کی مدت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں افغانستان بھجوانے میں 3 سے 4 ماہ درکار ہوں گے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے باکو میں بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور وزیر دفاع اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقاتوں کے دوران آرمی چیف نے دفاع اور تربیت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے آذربائیجان کی مسلح افواج کی آپریشنل تیاری کے اعلیٰ معیار اور بلند حوصلے کو بھی سراہا۔ آج صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال یہ دن منانے کا مقصد صحافیوں کو پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی میں درپیش بڑے چیلنجوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ان کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور دباؤ سے خبردار کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور انہیں سچ بولنے پر کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر مودی حکومت مقبوضہ خطے میں میڈیا کو مشکل حالات سے دوچار کرنے اور اس کی زبہ بندی کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے ڈائریکٹر کریگ موکبرگ غزہ میں نسل کشی پر مغربی ممالک کے رد عمل پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ٹرک کے نام اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ جنیوا کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور سیاسی حمایت کر کے اس کی جارحیت کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نسل پرستی اور اسرائیل کی یہودی آباد کاروں کے منصوبے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کرکٹ۔ آج وانکھڈے میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.